السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو عزائے کرم اسی وقتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست کے کام میں یہ ویڈیو آ جائے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خواجہ الطاف حسین کی مشہور نظم برکھا رود کا خلاصہ۔ برکھا رود خواجہ الطاف حسین حالی کی مشہور نظم ہے، اور نشاط امید اور آپ کے مناجات بیوہ۔ برکھا رود اور نشاط امید یہ نظمیں آپ نے پنجاب کے مشاعرے میں، یعنی جس میں جدید اردو شاعری کی بنیاد پڑی تھی، اس میں آپ نے ان دونوں نظموں کو پڑھا تھا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ دوستو، حالی کی بہت سی نظمیں ہیں، لیکن ہم چند مشہور نظموں کے نام آپ کو بتا رہے ہیں۔ برکھا رود، نشاط امید، حب وطن، مناظر رحم و انصاف، مسدس حالی، مد و جزر اسلام بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ نظم آپ کو معلوم ہے سر سید احمد خان کی فرمائش پر حالی نے لکھی تھی۔ چپ کی داد، مناجات بیوہ، شکوہ، تعصب و انصاف، قوم کی پاسداری، عقل اور نفس کی گفتگو وغیرہ وغیرہ آپ کی مشہور نظمیں ہیں۔ آئیے الطاف حسین حالی کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ الطاف حسین حالی جو اردو کے مشہور شاعر، نظم نگار، غزل گو شاعر اور تنقید نگار ہیں۔ آپ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 میں پانی پت میں ہی انتقال ہوا۔ یہ بہت کم لوگوں کو اپنی زمین نصیب ہوئی ہے، ورنہ پیدا کہیں اور ہوئے ہیں اور انتقال کسی اور سرزمین پر ہوا ہے۔ لیکن خواجہ الطاف حسین حالی کی یہ خوش نصیبی ہے کہ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ الطاف حسین حالی، الطاف حسین آپ کا پورا نام اور حالی تخلص اردو شاعری کے اہم ستون ہیں۔ اردو میں نظم نگاری کو فروغ دینے والے شاعروں میں حالی کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ مولانا حالی نے اپنی تمام تر زندگی اردو شعر و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ ایک بہترین نثر نگار اور عمدہ لب و لہجے کے شاعر، اردو کے پہلے نقاد، سوانح نگار اور تبصرہ نگار بھی تھے۔ دوستو، وہ شاعری نہیں بلکہ سوانح نگار بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، تبصرہ نگار بھی تھے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں اپنی کاپی پر۔ اردو تنقید کی تاریخ میں مقدمہ شعر و شاعری آپ نے تصنیف کی۔ سب سے پہلی کتاب جو مکمل تنقید پر کتاب شائع ہوئی وہ خواجہ الطاف حسین کی شائع ہوئی، جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ اکثر سوال آتا ہے مقدمہ شعر و شاعری کا مصنف کون ہے، تو ہمیں جواب دینا ہوگا کہ الطاف حسین حالی ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری کو بوتقا کی طرح اہمیت حاصل ہے۔ یہ اکثر بات آتی ہے، حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی اردو کی اولین سوانح کتابوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ مولانا حالی نے سر سید کے رسالہ تہذیب الاخلاق میں تبصرے لکھ کر نثر کی خدمت کی ہے۔ قومی اور نیچرل شاعری کی حیثیت سے مولانا حالی کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری کا تسلسل اور وسعت دکھائی دیتی ہے۔ حالی کی شاعری کے موضوعات جداگانہ ہیں۔ انہوں نے غزل گوئی بھی کی ہے اور غزل گو شاعر کی حیثیت سے بھی نام کمایا ہے۔ لیکن اردو میں جدید نظم گوئی کا آغاز حالی کی شاعری سے ہوتا ہے۔ ان کی نظموں میں فکر و فلسفے کی گہرائی ہی نہیں بلکہ جذبات و احساسات کی فرادانی دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر آپ نے لاہور کے مشاعرے میں جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی، اور سب سے پہلی سوانح حیات آپ نے کتاب لکھی حیات سعدی کے عنوان سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے، یہ 1881 میں لکھی، اور حیات جاوید یہ
1892 میں لکھی، اور یادگار غالب، یہ غالب کی سوانح حیات ہے، حال ہی نے لکھی 1893 میں۔ دوستو، ہم نے بہت سی کتابیں آپ کو نہیں بتائی ہیں، اس لیے یہ خاص کتابیں اکثر ان پر سوالات آتے رہتے ہیں۔ برقع روت یہ حالی کی مشہور نظم ہے، آئیے اس کا خلاصہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ نظم حالی نے یعنی برقع روت 1874 میں لاہور میں لکھی، یعنی جب آپ نے جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر، تو آپ نے اس مشاعرے میں یہ نظم پڑھی تھی۔ حالی اردو کے بڑے قادر الکلام شاعر ہیں، زبان و بیان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اس نظم میں گرمی کے موسم کی شدت کو بیان کیا ہے، کس نے؟ حالی نے۔ اور گرمی کی حالت میں انسان اور جانوروں پر کیا گزرتی ہے، اسی عالم میں موسم برسات آ جاتا ہے، گرمی کی ساری کوفت اور شدت دور ہو جاتی ہے، مردہ تنوں میں جان سی پڑ جاتی ہے، اور چاروں طرف برکھا شروع ہو جاتی ہے، جس سے چاروں طرف ہریالی نظر آنے لگتی ہے۔ اس نظم کی منظر نگاری نظم کی دلکشی میں اضافے کا باعث ہے۔ اس نظم میں جذبہ الفت انتہائی عروج پر ہے۔ نظم سے آج بھی حب الوطنی کے جذبات ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے یہ شعر ملاحظہ ہوں: گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب ہے عرفان۔ غرض برقع روت حالی کی مشہور ترین نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ نظم حالی نے لاہور کے مشاعرے میں پڑھی۔ انہوں نے جب حب الوطنی پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں، لیکن برقع روت نے حالی کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ انہوں نے جب حب الوطنی کا جذبہ اس نظم میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ برقع روت میں حالی نے گرمی کی شدت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا دکھائی دیتا ہے، چرند پرند انسان گرمی کی شدت سے پریشان ہے۔ گرمی کی شدت سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جانیں پیاس سے پرواز نہ کر جائیں۔ پیاس کی تڑپ اور گرمی کی شدت نے بے چین کر دیا ہے۔ اچانک برسات ہو جاتی ہے، انسان، چرند پرند، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، سب کو راحت ملتی ہے۔ چاروں طرف پانی نظر آتا ہے، جدھر دیکھو جل تھل ہے۔ حالی نے اس نظم میں گرمی کی شدت کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے حب الوطنی کا جذبہ ابھارا ہے۔ حالی نے اس نظم میں تہذیب و معاشرت میں جو خرابیاں تھیں، ان کو کس طرح دور کیا جائے، اس نظم میں بیان کر دیا ہے۔ برسات کے موسم میں غریبوں پر جو دکھ اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، ان کا مداوع اس نظم میں خوب کیا ہے۔ برسات میں بازاروں کی جو حالت ہو جاتی ہے، اس کا نقشہ ذرا دیکھیے کس طرح کھینچا ہے۔ بازار پڑے تھے سارے سنسان، آتی تھی نظر نہ شکل انسان۔ غرض حالی جدید اردو شاعری کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ لہجے میں نرمی اور آواز میں درد ہے۔ پیرائے بیان نہایت آسان اور سادہ ہوتا ہے۔ آپ اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ نثر نگاری میں بھی بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، نظم برقع روت کا مختصر خلاصہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔